बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से टाकर एक्सक्लूसिव के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी सियासतदान जनाब बहुत ज़्यादा जज्बाती लोग हैं और ऐसी छप्पर फाड़ के बोलते हैं कि अगले जो लोग हैं वो दंग रह जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ना अपने मुल्क को यानी कि ना ही अपने मुल्क को सोशल मीडिया पर डिफेंड करते हैं बल्कि मुल्क के अंदर भी डिफेंड करते हैं। अगर कोई ऐसा मौका आ जाए तो फिर जनाब अगले बंदे नूं बिल्कुल पै जाते हैं, पाकिस्तान पे बात नहीं करने देते। ये बात आज मुझे बताई है वर्जीनिया से आए हुए एक हमारे दोस्त ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बारे में कोई नो कंप्रोमाइज पाजी, अगर कोई भी बंदा वहां पे पाकिस्तान के बारे में कोई नेगेटिव बात करे तो असी ते अमेरिका च भी उन्होंने नहीं छाड़ते, यानी कि लड़ पे नहीं अच्छी लगना। तो देखिए कितने जज्बाती कौम है, और ये जो जज्बातियत है माशाल्लाह, यानी कि लगाव कहेंगे, जज्बाती नहीं, अपने मुल्क के साथ लगाव है हमें। यही बात आज हमें देखने और सुनने को मिलती है यहाँ पाकिस्तान में भी, और यहाँ पे भी हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो अपना सर्व करते हैं अपने पसंदीदा लीडर की खुशामद करने पे। और आजकल सोशल मीडिया पे एक ही पार्टी है, वो है इमरान खान साहब की पीटीआई। वो तो जनाब बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और सोशल मीडिया पे उनके लोग भी ज़्यादा हैं। दूसरी जो पार्टियां हैं वो बिल्कुल नत्थु खैरे हैं, ज़्यादा उनकी सोशल मीडिया पे अपीयरेंस नहीं है। लेकिन पीटीआई के जाले टाइगर यानी कि जो सोशल मीडिया के टाइगर वो बहुत ज़्यादा हैं, किसी को कंगा नहीं देने, लड़ पेंदे ने, गालां कढ़ देने बहुत बढ़िया। तो बहरहाल ये उनके लीडर के साथ उनका लगाव है, लेकिन हमें चाहिए कि हमें पुरअमन तौर पे अपना डिसेंट वे में बात करनी चाहिए। यही बात मैंने आज वर्जीनिया से आए दोस्त को भी कहा कि पाजी हमें डिसेंट भी रहना चाहिए, ताकि उन्होंने फिर एग्री किया कि बिल्कुल, लेकिन मुल्क का जनाब लगाओ और मुल्क के साथ हमारा जो रिश्ता है, मोहब्बत प्यार है, बाहर जाके बहुत ज़्यादा जाती है वध। मैं उनके इस बात की कदर करता हूँ, बिल्कुल उन्होंने ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये है कि असम्बली के अंदर हमारे जो सियासतदान है आपस में बहुत लड़ते हैं, बड़ियाँ गालां भी काट देते हैं एक दूसरे को, और फिर अक्सर ही जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनको वो अल्फाज हज़फ करने पड़ जाते हैं। ये हम अभी से नहीं देख रहे, बहुत पुरानी हमारी रवायत है कि असम्बली के अंदर असी जनाब फौरी तौर पे जाती हैं लड़ एक दूसरे के साथ। तो ये हमारी सियासी पार्टियां जो बड़े ने वो ये सबक देंदे ने, तो फिर जो छोटे ने निक्के यानी कि इनके लीडरों के कारकुन, पार्टी के कारकुन, वर्कर, वोटर, सपोर्टर, वो फिर बाहर लड़नगे ना बाजी। तो हमें एक अच्छे और डिसेंट वे में भी रहना चाहिए। पाकिस्तान से मोहब्बत लगाओ, ये हमारा फितरी एक अमल है, वो हम इसी तरह अपने मुल्क के साथ अपनी यानी कि जान भी हाजिर कर देते हैं कि हमारी जान भी हाजिर है। सबसे पहले हम कहते हैं हमारा मुल्क है पाजी। तो ये मैंने कहा पॉजिटिव साइड पाकिस्तान की, और जो लोग इसको नेगेटिव कहते हैं कि ये जज्बाती है सिलसिला, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये वतन की मोहब्बत का जज्बा है। सबसे पहले आज के बड़े मौजूआत की तरफ जाते हैं, क्योंकि बहुत बातें होंगी जनाब। खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, कोई हया करो। कैसा, ये भी एक खबर है बड़ी खतरनाक है, ये आपको बतानी है फौरी तौर। 190 मिलियन पाउंड केस इमरान खान साहब पे और बुशरा बीबी पे भी चल रहा है। नैब ने बहुत बड़े यानी कि बड़े शवाहिद इकट्ठे किए हैं। ये आपको तफसील बतानी है कि असल में है क्या। रूस पाकिस्तान को एलएनजी गैस देगा, ये पेशकश की है रूस की तरफ से। देखिए मैं इसलिए कहता हूँ जबरदस्ती हमें लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान बहुत अहम है, सारे छड़ना खुद जबरदस्ती मुल्क जफियाँ डालने लग जाते हैं। तो रूस ने पेशकश कर दी है पाकिस्तान को एलएनजी गैस देगा। अब पाकिस्तान लेता या नहीं ये मैं आपको बताता हूँ, अभी तफसील जब बताऊंगा तब। सबसे पहले आप ऐसा करेंगे टाकरा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को फौरी तौर पर प्रेस कर लें, ताकि आपको हर आने वाली खबर जो है वो मिल सके। जनाब सबसे पहले आ जाते हैं कि जो मैंने बात की थी कि शर्म करो हया करो, ये एक ही साहब हैं, उनका नाम है ख्वाजा मोहम्मद आसफ। ये जब पीटीआई इक़्तिदार में थी उस टाइम भी और आगे पीछे भी इस तरह की बड़ी स्टेटमेंट देते रहते हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, कोई हया करो। ये भी ख्वाजा आसफ का तंज था। आज असद कैसर पर कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साबिक स्पीकर असद कैसर के बारे में एक जुमला के बाद असद कैसर और वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसफ के दरमियान दिलचस्प नोक झोंक हुई। ये आज की कार्रवाई पर दस रहा है। और स्पीकर याद सादिक ने इजलास की सदारत की। अपोजिशन लीडर अमर अयूब की तकरीर के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर से कहा कि ये आपका बड़ा पन है बतौर स्पीकर,
آپ کی یہ آئینی ذمہ داری اور روایت ہے کہ آپ اپوزیشن لیڈر کو وقت دیتے ہیں۔ اسد قیصر میرے لیے قابل احترام ہے۔ جب وہ اسپیکر تھے تو اپوزیشن لیڈر کو بولے نہیں دیتے تھے۔ سابق اسپیکر اسد قیصر نے نقطہ وضاحت پر کہا کہ آپ سے درخواست ہے کہ پرانا ریکارڈ نکال لیں۔ میاں صاحب بطور اپوزیشن لیڈر کئی گھنٹے تقریر کرتے تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسد قیصر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اپوزیشن لیڈر کے گھر چھاپا پڑا ہے تو اسپیکر نے مداخلت بھی کی ہے۔ آپ جب اسپیکر تھے تو شہباز شریف سمیت ہم کئی لیگی ایم این ایز جیل میں تھے، لیکن اسپیکرز نے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے۔ ایک قیدی ایم این اے کی مدد نہیں کی۔ وہ رات یاد کریں جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تو آپ نے آدھے گھنٹے میں 52 بل پاس کروا دیے۔ گل سچی ہے، آدھے گھنٹے اندر ایویں تیزی نال 52 بل پاس کرائے سن پی ٹی آئی نے۔ جناب دیکھیں مقافت عمل ہے، ہن وہی آ رہا ہے گھوم کے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مخصوص چیز تو کہ جناب کوئی نہیں پی ٹی آئی کے حق میں آنا۔ کہتے ہیں تھے کہ آپ نے تقریر کرنی ہے تو وہ نہیں آئیں گے، ان کو اپنے کیے کہ ذرا بھی شرمندگی نہیں ہوتی۔ خواجہ آصف نے کہا خدا کا خوف کرو، کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو۔ قبل ازیں اسد قیصر نے کہا تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بجٹ اجلاس میں وزیر خزانہ کی تقریر سے پہلے اپوزیشن نے بات کی ہو، لیکن میں نے شہباز شریف کو بطور اپوزیشن لیڈر بات کرنے کا موقع دیا۔ دیکھیں احسان میں جتا رہے ہیں، لیکن باجی ان سارے بل اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے اس وقت کے پی ٹی آئی بھائی جو تھے اقتدار ان کے پاس تھا، انہوں نے جناب فوری طور پہ جو یہ بل تھے پاس کرا لیے تھے۔ آگے آج عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس، نیب نے جناب یہ شواہدات اکٹھے کیے ہیں، شواہد اکٹھے کیے ہیں، وہ میں نے بتانا ہے آپ کو۔ دعویٰ کیا ہے کہ نیب نے کہ اس نے بیریا ٹاؤن کے دفاتر پر حالیہ چھاپے کے دوران مختلف کیسز کے حوالے سے بے حد اہم انکشاف برآمد کیے ہیں، جن میں عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کے این سی اے سیٹلمنٹ اسکینڈل سے متعلق شواہد بھی شامل ہیں۔ اور یہ بھائی جناب آپ کو ایکسکلوسیو خبر ہے، نیب نے چھاپے کے دوران جو شواہد اکٹھے کیے ہیں وہ بے حد اہم ہیں اور ان کا تعلق برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی سے جڑے معاملات سمیت مختلف کیسز سے ہے۔ اس وقت بیریا ٹاؤن کے دفاتر سے جمع شدہ ثبوت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں، یہ نیب کہہ رہی ہے، اور ذائقہ کہنا ہے کہ کچھ دستاویزات کے مختلف پہلوؤں سے جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ مختلف افراد کے خلاف مختلف مقدمات میں ان شواہد کی مطابقت کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کے اسکینڈل کے حوالے سے جمع کردہ شواہد القادر ٹرسٹ کیس میں احتساب عدالت میں پیش کیے جائیں گے، تو ذرائع کہنا تھا کہ فی الحال اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ استغاثہ سے عمران خان، مرشدہ بی بی اور دیگر کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس جسے 190 ملین پاؤنڈ کے کا این سی اے کرپشن ریفرنس بھی کہا جاتا ہے میں احتساب عدالت میں پہلے ہی پیش کیے جا چکے ہیں، شواہد سے کافی مطمئن ہیں۔ پرویز خٹک کا بھی آپ کو بیان آ گیا تھا اس حوالے سے، جناب کابینہ کے سامنے ایک سر لفافہ بند تھا، پیش کیا گیا اور کابینہ سے اضافی آئٹم کے طور پر منظوری حاصل کی گئی۔ تقریباً 31 گواہان اپنے بیانات قلمبند کرا چکی ہیں اور ان پر جرا بھی ہو چکی۔ جناب دیکھیں یہ میں آپ کو بتایا کہ پرویز خٹک صاحب نے گزشتہ دنوں جناب یہ بات کی ہے اور انہوں نے یہ ساری جو تفصیل ہے وہ جو اپنا انہوں نے بیان ریکارڈ کرایا، اور بیان جب ریکارڈ ہو رہا تھا تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ جناب مسکرا رہے تھے پاجی، اور مسکرا اس لیے رہے تھے کہ پرویز خٹک صاحب نے جناب کھل کے یعنی کہ بیان دیتا عمران خان کے خلاف ہی کیا بیان۔ آگے آجو جناب، کیا پاکستان امریکہ کو خوش کیے بغیر روس سے ایل این جی گیس لے سکتا ہے یا نہیں، یہ میں نے بتانا ہے۔ آفر کی ہے روس نے پاکستان کو ایل این جی کے حوالے سے، میں نے آپ کو بتانا ہے۔ پاکستان پائپ لائن کے ذریعے ایل این جی کی فراہمی کی روسی پیشکش قبول کرنا چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی کوئی ایسا راستہ بھی تلاش کر رہا ہے جس سے امریکہ اس ڈیل سے ناراض نہ ہو جائے کہیں۔ یہ ایک رپورٹ کے مطابق حکومت نے وزیر پیٹرولیم مصدق ملک سے بھی رابطہ کیا کہ وہ امریکہ کی جانب سے روس اور ایران پر لگائی جانے والی پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی قابل عمل آپشن کے ساتھ آئیں تاکہ پاکستان توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ سودمند ڈیل کر لے۔ یہ مصدق ملک صاحب جناب کیا ہے، اور پاکستان ایل این جی والی یہ ڈیل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی کوشش ہے کہ یہ ہدف امریکہ کو ناراض کیے بغیر حاصل ہو جائے۔ روسی ولادیمیر پوٹین نے جناب شہباز شریف کے ساتھ شنگھائی تعاون تنظیم کے موقع پر علیحدہ ملاقات میں کہا تھا کہ وہ ایران کے راستے پاکستان کو ایل این جی پہنچانے کے لیے گیس پائپ لائن کی تعمیر کے لیے تیار ہیں، جسے بعد میں بھارت سے منسلک کر دیا جائے گا۔ اب بشمول وزیر پیٹرولیم کی مختلف وزارتیں اس حوالے سے اپنا ابتدائی کام کر رہی ہیں اور امریکی پابندیوں سے بچ نکلنے کا کوئی حل بھی تلاش کر رہی ہیں، یہ میں آپ کو بتا
پاکستان روس کی باہمی تجارت محض 800 سے 900 ملین ڈالر سالانہ ہے، جسے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ میں نے کہا آپ کو فوری طور پر بتا دوں، پاکستان کی تمام وزارتوں سے کہا گیا ہے کہ وہ علاقائی اور بین الاقوامی حقائق کو ذہن میں رکھتے ہوئے تجارت کو 20 سے 25 ارب ڈالر سالانہ تک بڑھانے کے لیے کوئی قابل عمل حل تلاش کریں۔ آپ کو پتہ ہے یوکرین جنگ کے بعد روس کی یورپی ممالک سے تجارت 70% گر گئی تھی، جس کی وجہ سے روس جنوبی ایشیا سمیت کئی منڈیوں سے نئی منڈیاں تلاش کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان امریکہ تو ڈریا بغیر، کیونکہ امریکہ بہادر ہے اور پاکستان امریکہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اور امریکن بھی رکھتے ہیں، لیکن اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ پاکستان کو یہ امریکہ بہادر اجازت دے دے۔ دیکھو کتنے عجیب ویسے نکارا ہے اس معاملے میں، ایسے کیوں ڈری ہے امریکہ کو؟ لیکن ہمیں ایک اور ایڈوانٹیج بھی ہے، روس کی جو LNG پائپ لائن ہے وہ پاکستان اور ایران اور پھر اس کے بعد انڈیا بھی جائے گی، تو اس لیے اس سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور گیس کی قلت کو پورا کیا جا سکتا ہے پاکستان میں، اور امید ہے کہ پاکستان یہ جو سودا ہے یہ کر لے گا اور امریکہ ہم سے ناراض بھی نہیں ہوگا۔ امریکہ کو بھی تھوڑا سمجھنا چاہیے بھائی، تو ہم سمجھنا چاہیے، خیال کرو ساڈا ایڈی لੁੱਟ نہیں پئی کہ تسی سانوں ادھروں جڑے سانوں ضرورت ہے وہ تسی نہ خود دیو تے نہ سانوں دوسرے کو لین دیو، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو میں بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ LNG کے لیے روس کے ولادیمیر پوٹن نے جناب شہباز شریف صاحب کہا کہ تسی ساڈے کو LNG گیس لے لو۔ دیکھیں خبر کنی اچھی ہے، پاکستان میں خود ہی لوگ جفیاں پان لگے ہیں تکے نال۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، انشاءاللہ اسی طرح قائم و دائم ہے، کوئی مسئلہ کوئی نہیں، عوام بھی تگڑی ہے، کوئی ماڑی کوئی نہیں، ادارے تگڑے ہیں جناب۔ فوری طور پہ پڑھا اجازت دو، اللہ حافظ۔